अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर एक नए मौजू के साथ आपसे मत्ताखोरी करते हैं। अमेरिका के अंदर अगर आप 12,000 रुपये 12,000 डॉलर अगर एक साल में बनाते हैं तो आपको गरीब माना जाता है, यानी आपको गवर्नमेंट जो है उसके कागज़ों में आप गुर्बत की उस लाइन से नीचे हैं। और मज़ेदारी ये है कि अगर आप 12,000 डॉलर से $1 भी ज़्यादा बनाना शुरू कर दें तो आप उस गुर्बत लाइन से ऊपर आ जाते हैं। इसी किस्म के गोरख धंधे पाकिस्तान में भी किए जाते हैं, दुनिया पूरी में किए जाते हैं। जो हुकूमतें होती हैं, सरकार होती हैं, वो जनाब पावर्टी लाइन को तय कर लेती हैं और उसके बाद वो उस पावर्टी लाइन को वो तय करती हैं कि जनाब इस बंदे की खुराक पे कितना खर्चा आ रहा है, इस बंदे के रहने पे कितना खर्चा आ रहा है, इसके मेडिकल पे कितना खर्चा आ रहा है। ये सारे डामे डाल के वो जनाबला वो आपको एक पावर्टी लाइन बना लेते हैं कि जी जो बंदा मिनिमम इतने बना रहा है वो तो अमीर हो जाएगा और जो इतनी मिनिमम इससे कम बना रहा है तो वो गरीब हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर मैं सोचता हूँ यार इतने गरीब कैसे हैं, ये तो यहाँ पैदा हुए हैं। जब आप मेरे जैसे बंदे को जो कि बाहर से आया है और जिसने दूसरे मुल्क में जन्म लिया और फिर यहाँ पे वो किसी काम के लिए आ गया और फिर यहाँ पे रहना शुरू किया, मेहनत शुरू की, उसको और वो आदमी जो यहाँ पे पैदा हुआ नस्ल दर नस्ल और वो गोरा है, वो काला है, वो किसी भी नस्ल से है, लेकिन स्पेशली हम ये क्योंकि गोरों का मुल्क है तो गोरा है वो फर्ज कर लेते हैं, तो हम ख्याल करते हैं गोरों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गोरे कहते हैं नहीं बाकियों को ज़्यादा है। बात ये कि वो लोग जो हैं जो यहाँ लोकल हैं वो क्यों नहीं अमीर हो पाते हैं, यानी वो क्यों पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। गरीब क्यों गरीब है यहाँ पे, जब पूरी दुनिया के इंसान अमेरिका भागना चाहते हैं, आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ रहकर अपने घर वालों को, अपने जायदाद को, अपनी नस्लों को संवारना चाहते हैं और संवारते हैं, तो वो जो बंदा यहाँ पैदा हुआ है वो क्यों गरीब है, वो क्यों मुश्किल में है। ये एक सवाल था, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करता हूँ। अमेरिका में अगर आप 12,000 डॉलर से कम बना रहे हैं या 12,000 डॉलर तक बना रहे हैं तो आपको हुकूमत जो है वो गरीब कंसिडर करेगी कि आप गरीब है जनाब, आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। लेकिन अगर वो 12,000 डॉलर से $1 भी ज़्यादा बना लें तो आपको वो समझते हैं कि आप गरीब नहीं रहे, आप अमीर हो गए मतलब $1,000 पर मंथ। तो ये क्यों है, यानी किस तरह से ये लोग जो इतने गरीब हैं वो क्यों रह रहे हैं। मैंने एक एक घर में 10-10 लोगों को, 12-12 लोगों को रहते देखा है, यानी गोरों को, कालों को, और उनके घर में कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि वो कीमती हो सकती है। एक चीज़ भी मैंने देखी, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ मैं पहले एक ऐसी जॉब करता था जिसमें मैं लोगों के घर जाता था और वो लोगों के पूरे घर में फिरता था मैं, यानी मेरा काम ही इस किस्म का था। मैं इंटरनेट और केबल का काम करता था, तो उसमें मुख्तलिफ़ कमरों में वो टीवी जो है वो या केबल या फ़ोन की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे जाना पड़ता था। तो मुझे अंदाज़ा होता था कि यार ये बंदा कैसे रह रहा है और किस अंदाज़ की ज़िंदगी गुजार रहा है। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो कैसे हैं, उनके पास किस तरह के कपड़े हैं या उनके पास किस तरह के जूते हैं, क्योंकि वो आपको नज़र आता था। उनकी सफाई सुथराई, गंदगी, ये सब जो आदत थी मुझे थोड़ा सा उसका देखने का मुशाहिदा मिला। मैंने ये बड़ा लंबे अरसे काम किया, तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए थोड़ा फॉर्चुनेट था, यानी मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैंने इधर साइड बहुत ही गरीब लोगों को भी बहुत मतलब उनके घर जाके देखा और बहुत अमीर लोगों को भी उनके घर में गया, उनके घर जाके उनकी रहने सहने का तरीका भी देखा। तो यहाँ जो अमीर है वो बहुत अमीर है और ज़बरदस्त है, और जो गरीब है बेचारा वो बहुत गरीब है। यानी आप उसको देखेंगे जैसे हमारे गरीब लोगों के घरों में सिवाय चंद बर्तनों के और टूटे फूटे सोफ़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता, मतलब इसी तरह से यहाँ पे भी इसी किस्म का मामला है। लेकिन देखिए अमारत और गुर्बत जो है ये तो अल्लाह ताला की एक सिस्टम है, उसने बनाया हुआ है। इसमें मतलब आप कुछ भी कर लें, मतलब इसको अल्लाह ताला ने इसी तरह से रखा हुआ है ताकि वो आजमाए, गरीब को ना दे के और अमीर को दे के। ये उसका अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन जो सवाल था ना वो ये था कि यार अमेरिका में लोग गरीब क्यों हैं।
تو یہاں پہ غریب لوگ اس لیے ہیں، میں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے غریب ہے. جو غریب آدمی ہے یہاں پہ، وہ اپنی عادت ایسی اس نے بنائی ہے، اس کی وجہ سے وہ غریب سے غریب تر ہی رہتا ہے. وہ کسی بھی طرح سے اپنی عادتوں کو نہ بدلتا ہے نہ بدلنا چاہتا ہے. تو پتہ یہ لگا کہ مواقع تو موجود ہیں. میرے جیسے بندے جو باہر سے آئے اور یہاں آ کے تجربہ بھی حاصل کیا، یہاں پہ آ کے نوکریاں بھی کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اپنی زندگی بہتر بنا لی. یہاں نہیں بنائی، پاکستان میں بنا لی، پاکستان میں بھی بنائی، یہاں بھی بنائی. یہاں پہ بے انتہا پاکستانیز ہیں جن کے بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے گھر ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے بزنس ہیں ان کے. وہ جب اب ان سے جب پوچھیں گے وہ کہیں جی میں نے کھا لیا تھا ایسی. تو یہ بے انتہا مسائل ہیں، لیکن کیا لوکل بندے ایسے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے یہ سمجھا کہ وہ لوکل لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کچھ عادت ہے، اس عادتوں کی وجہ سے آپ ساری زندگی اسی چکی میں، غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں. یہاں پر ہر ایشین یعنی انڈین، پاکستانی، بنگالی کا آلموسٹ جو وہ گھر بنانا چاہے تو وہ گھر ہوتا ہے اس کا اپنا، یعنی وہ بنا لیتا ہے. وہ بنانا چاہے تو اس کے پاس گاڑی ہوگی، اچھی گاڑی ہوگی. یعنی چائنیز ہیں، مطلب جتنے بھی فارنرز ہیں موسٹلی جو ہے وہ اچھے ہیں. مگر امریکنس کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ کوئی اور نسل کا ہے، لیکن وہ ان کے پاس اپنے گھر نہیں ہوتے ہیں. وہ پوری زندگی، میں نے ایسے لوگوں سے ملا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرے پورے خاندان میں کسی کا اپنے پاس گھر، مطلب میرے بہنوں کے پاس، میرے بھائی کے پاس، میری ماں کے پاس اپنا گھر کبھی نہیں تھا، اور نہ ابھی بھی ہے. ابھی ہم کرائے پہ رہتے ہیں. یہ کیسی افسوسناک سی بات ہے. میں نے کہا یار آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو جو میں نے نتیجہ اس کا نکالا وہ تھی عادتیں. انسان اپنی عادت ایسی بنا لیتے ہیں، یہ لوگ اپنی عادتوں سے مجبور ہیں، جس کی وجہ سے وہ تمام مواقع جو امریکہ میں یا میسر ہیں ان کے لیے یا کسی کے لیے میسر ہیں، وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ آتے کیا ہیں؟ کام کرنے کی عادت، سونے کی عادت، جاگنے کی عادت، لوگوں سے ملنے کی عادت، رہنے سہنے کی عادت. یہ تمام عادتیں مل کر فیصلہ کرتی ہیں، بناتی ہیں آپ کو غریب یا امیر، بہتر انسان یا نہ بہتر، مطلب خراب انسان یا مطلب بگڑا ہوا انسان. تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی عادتوں کو غور سے دیکھیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو غریب ہے، یہ غربت ہے، کہیں اس کی وجہ میری عادتیں تو نہیں ہیں. اب وہ عادتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مطلب اب آپ دیکھیں کہ افسوس کا مقام یہ ہوگا کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ بھی ہیروئن پیتا ہے، غریب آدمی وہ شراب پی رہا ہے، غریب آدمی ہے. اچھا وہ غریب آدمی چرس بھی پی رہا ہے. غریب آدمی جب یہ تینوں چاروں اس طرح کی فضول یاد کرتا ہے، وہ فضول قسم کی دوسری عورتوں کے ساتھ میں وہ بھی انوالو ہے. یعنی ہر طرح کا جو بے تکا کام ہے وہ غریب آدمی بھی کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں جب یہ غریب کرے گا نا وہ برباد ہوگا، وہ غریب ہی رہے گا. آپ ہیروئن پی کے یا چرس پی کے یا اس طرح کی کوئی اور شراب پی کے اب اپنے آپ کو امیر نہیں بنا سکتے. اب آپ کب آپ یہ کریں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں شہزادہ بن گیا ہوں. یہاں پہ لوگوں کی عادت ہے شراب پیتے ہیں، بے انتہا شراب پیتے ہیں. حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ شراب پی سکیں، کیونکہ آپ شراب پئیں گے صبح جاب پہ نہیں جا سکیں گے. صبح جاب پہ نہیں جا سکیں گے تو آپ کو جاب پہ کنٹینیوسلی آپ کو کام نہیں ملے گا، آپ کو جو نوکری سے نکال دیا جائے گا. آپ چرس پیتے ہیں، آپ اور کوئی نشہ کرتے ہیں، آپ کو یہاں پہ نوکری سے مطلب آپ نوکری کر نہیں سکیں گے، کہیں پہ بھی نوکری نہیں کر سکیں گے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غریب ہو جائیں گے. آپ خرچ کرتے ہیں بے تکا، بچوں کے لیے بے تکی چیزیں خریدی جا رہے ہیں. آپ ان کے گھر جائیں، وال مارٹ میں جائیں، وہ غریب لوگ ہیں، وہ کبھی وال مارٹ آ جائے، ان کے پاس کوئی $500,000 آ جائے تو وہ بھاگتے ہیں، بچوں کے لیے فضول چیزیں خرید رہے ہیں. کیا ہوا؟ غریب ہی رہیں گے آپ، کیونکہ آپ کی پرائورٹیز طے نہیں کی. آپ نے طے نہیں کیا کہ میں نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، بچوں کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے، اپنی بیوی کو کیسے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. یہ عادتیں ہیں، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ آپ اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے کرنا زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا جب تک ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو چیک نہیں کریں گے نا جی، وہ کیا عادتیں ہیں میری، کیا میں کتنا شیخی کھو رہا ہوں، ایویں شیخیاں ماری جا رہا ہوں، موبائل لے لیا جی
مطلب پاکستان میں میں دیکھا لوگوں کے پاس موبائل ہے جی بڑے قیمتی. ہر پاکستانی کہتا ہے جی اور میرے سے موبائل لے کے آئیں یار. موبائل تو آپ کو میں نے دے دیا, بڑا قیمتی سے قیمتی کیا لیں, آپ کو آئی فون دے دیا جناب, آئی فون 12 لے لیں آپ. آپ کے پاس پیسے تو ہیں ہی نہیں ہیں, اس کو غربت آپ کی اتنی ہے کہ اس میں بیلنس ڈالیں. یہ غربت جو ہے نا, یہ ذہنی پسماندگی, یہ انسانوں کو برباد کرتی ہے. ذہنی آپ کی جو لیول ہوتا ہے نا, اس کو بڑا کرنا چاہیے. لوگوں نے موبائل صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ لیے ہیں, اپنے بڑے پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. فیس بک پہ جا رہے ہیں, وہ فیس بک پہ کون غریب آدمی کا کیا کام ہے یار. یہ تو مطلب یہ عادتیں ہیں. آپ اپنی پیسوں کو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنی جو کمائی ہے اس کو آپ انٹرنیٹ کی لت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں. آپ کو اگر نشہ نہیں کر رہے تو انٹرنیٹ بھی ایک نشہ ہے. کوئی بھی کام جو آپ کو آپ کی روزانہ کی زندگی گزارنے میں مشکلات پیدا کرے وہ نشہ ہے. اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو یہ نشہ ہو جائے گا. اگر آپ زیادہ سونے کی وجہ سے صبح اٹھ کے کام پہ نہیں جاتے تو اس کو بھی نشہ کنسیڈر کیا جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا کام حرج ہو رہا ہے. ادروائز تو شراب پینے سے کیا فرق پڑتا ہے, ہیروئن پیے, مگر وہ ہیروئن پینے سے یا شراب پینے سے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی صحیح طرح سے نہیں گزار پاتے, اس لیے اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ یار یہ غلط ہے یار, یہ کام نہ کریے. اس سے آپ کا نشہ جو اس سے آپ کی وہ جو ہوتی ہے نا روزمرہ کے کاموں میں مشکل پیش آتی ہے. تو بھائیو بات یہ کہنے کا یہ ہے کہ نشہ یا یہ جو آتے ہیں نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر مہینے 2,000 2,500 3,000 روپے خرچ کر دیا ہے, غریب آدمی ہیں, بچوں کو اتنی آتے ڈال دی ہیں, گیمیں کھیلنی ہے, میں نے ہر بچے کو گیمیں کھلانے کے لیے لگا دی ہیں. حالت یہ ہے کہ پیسے کوئی نہیں ہے. یہ امریکہ میں موجود ہر غریب فیملی کا یہ عام رویہ ہے. اس نے اپنے بچوں کو موبائل لے دیے ہیں, بچے ٹیبلٹ پہ کھیل رہے ہیں, وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں سارے, وہ مطلب پرچیز ہو رہی ہے آن لائن, وہ وہاں پہ گیمز پرچیز کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور طرح کی مطلب ہر طرح کی بکواس. آپ پیزا کھا رہے ہیں جناب, پیزے کا آرڈر دے رہے ہیں جناب. یہ تمام وہ باتیں جس سے آپ غریب ہی رہیں گے. غربت آپ کے انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ بیٹھنے سے آپ کی غربت ختم نہیں ہو جائے گی. آپ امیر نہیں سمجھے جائیں گے. یا آپ اگر شراب پیتے ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ مجھے اب شہزادہ ہو گیا ہوں, تو یہ سے آپ شہزادے بن نہیں جاتے. تو یہ جو آتے ہیں اس کو نوٹ کیجئے. شاید آپ کی مشکلات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آپ کو نظر آ جائے, مگر یہ بات یاد رکھیے گا, جس کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں نا اسی کو نظر آتا ہے. یہ بات صحیح ہے نا. بٹ دیکھنے کے لیے احساس ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس آنکھیں ہیں, آپ دیکھ لیجیے, مگر اگر آپ کے پاس احساس نہیں ہے نا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس سے مجھے کیا نتیجہ نکلتا ہے, تو ان کا دیکھنے کا اور ان آنکھوں کا فائدہ نہیں ہوتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے, اپنی عادات کو دیکھیے, اپنے ارد گرد بچوں کی بڑوں کی عادات کو دیکھیے, اور جو زندگی جیسی ہے نا آپ کی, جو اصل میں ہے اس کے مطابق زندگی گزاریے, دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم کرے, اپنا کرم کرے, اور سب کو ہر طرح کی مشکلات سے نجات دلائے. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے. بہت سا خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے. السلام علیکم.